الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وأولیاء أمته وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمة للعالمین. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا رحمۃ للعالمین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا خاتم النبیین. تعریف اس رب کائنات کی جس نے یہ سارا جہاں بنایا، ہم کو مسلمان بنایا، پھر کروڑ مرتبہ، لا تعداد مرتبہ، بے حد و حساب مرتبہ. اس خالق کائنات کا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے حبیب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پیدا فرمایا. اس کے بعد درود پاک آقا نامدار مدنی تاجدار حبیب کردگار باعث تخلیق کائنات، وجہ تخلیق کائنات، شان کائنات، جان کائنات، آنے کائنات، ایمان کائنات، روح کائنات، سید المرسلین، شفیع المذنبین، انیس الغریبین، رحمت للعالمین، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، شمس العارفین، سراج السالکین، مصباح المقربین، محب الفقراء والغرباء والیتامى والمساکین، سید الثقلین، نبی الحرمین، امام القبلتین، وسیلتنا فی الدارین، صاحب قاب قوسین، محبوب رب المشرقین ورب المغربین، محبوب رب المشرقین ورب المغربین، جد الحسن والحسین، جد الحسن والحسین، مولانا ومولا الثقلین، ابی القاسم محمد ابن عبد اللہ، نور من نور اللہ، نور من نور اللہ، نور من نور اللہ. یا ایہا المشتاقون بنور جمالہ صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ. آقا دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر بڑے ادب، عاجزی و انکساری کے ساتھ درود و سلام کا ہدیہ تحفہ نذرانہ پیش کرنے کے بعد آیت مبارکہ جو میں نے سورہ انبیاء کی تلاوت کی، پارہ نمبر 17 میں سے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم با محاورہ عام سادہ ترجمہ، میں نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. آیت مبارکہ یہ ہے، لیکن مجھے اس کا ایک مخصوص پہلو دیا گیا ہے.
جو ہے محسن انسانیت، کہ آپ انسانیت کے لیے کیسے محسن ہیں۔ توجہ سے سماعت فرمائیں، وقت مختصر ہوگا اور انشاءاللہ الرحمن اس مختصر سے وقت میں کوشش کریں گے کہ کوئی ایسی بات جو سمجھ میں آ جائے، جس سے ہمارے قلوب و اذہان میں انقلاب آئے، کیونکہ جب میرے آقا کی آمد پاک ہوئی تو انقلاب ہی تو آیا ہے۔ عنوان ہے محفل پاک، محفل میلاد مصطفیٰ، حضور کی ولادت با سعادت، حضور کی آمد پاک۔ یہ شاہ صاحب بیان فرمائیں گے، ہم صرف اپنے مخصوص ایک پہلو پر، ورنہ رحمت للعالمین کا موضوع اتنا وسیع ہے، کتنا جہاں تک رب العالمین کی حدیں جا رہی ہیں وہاں رحمت للعالمین کی رحمت کی حدیں چھو رہی ہیں۔ چاہے آپ سبحان اللہ کہیں یا نہ کہیں، اس کا ہمارا مطالبہ نہیں ہے، لیکن ایک مطالبہ ضرور ہے کہ توجہ سے سماعت فرمانی ہے۔ یہ گفتگو کا سلسلہ یہ نہ ہو یہ بے ادبی ہے کہ آئے کہاں پہ ہیں۔ ابھی نعت خوانان حضرات آپ کو سنائیں گے، میں اور صاحب سب بھی پڑھتے ہیں کہ آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں۔ سرکار نے بلایا ہو، ان کی محفل پاک ہو، اور پھر شاعر اپنی مختلف زبان میں حضور کی عظمت و مرتبت کے بیان کرتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر پاک ہو تو تشریف آوری ہوتی ہے، لازم ہوتی ہے، ایسا ممکن نہیں کہ نہ ہو، لیکن ادب کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ ذات مصطفیٰ خوش ہو جائے۔ جب ذات مصطفیٰ خوش ہوگی پھر ذات خدا بھی خوش ہوگی۔ آتے ہیں محسن انسانیت۔ اب انسانیت کے لیے محسن ہیں۔ بیٹا یہ جو فرنٹ پہ بیٹھے ہیں نا، یہ تھوڑی سی مہربانی فرمائیں، مہربانی فرمائیں۔ محسن انسانیت یہ انسان ہے، اس کے چہرے پر سب سے زیادہ اہمیت کی حامل کیا چیز ہے؟ ہر چیز اپنی اپنی جگہ پر اہمیت کی حامل ہے، لیکن سب سے زیادہ کیا ہے؟ یہ چہرہ۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرا چہرہ جو ہے وہ خوبصورت نظر آئے، چاہے وہ سکرین میں آئے چاہے ویسے آئے۔ چہرہ ایسی چیز ہے کہ جو پورے وجود میں سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ چہرے کو دیکھ کے ہی دل بے قرار ہوتے ہیں، چہروں کو دیکھ کے ہی دل تڑپتے ہیں، چہرے کو دیکھ کے ہی جو دربار مصطفیٰ سے آتا وہ وہیں کا ہو کے رہ جاتا۔ یہ چہرے کا کمال ہے، اور یہ چہرہ پاک ہی ہے تو رب فرماتا ہے والضحیٰ، محبوب آپ کے چہرہ پاک کی مجھے قسم ہے، آپ کے چہرہ مقدس کی مجھے قسم ہے۔ یہ چہرہ جو ہے یہ سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور اس چہرے پر آپ کے میرے کائنات کا ہر انسان، وہ مسلم ہے وہ غیر مسلم ہے، اس چہرے پر محسن انسانیت کا احسان ہے اور فیض مصطفیٰ ہے۔ توجہ فرمائیے وہ کیسے ہے۔ سورہ بقرہ پارہ نمبر 1، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، مالک کائنات نے بیان جاری فرمایا، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ کلام الہی ہے، کسی بندے کا کلام نہیں ہے، یہ وہ کلام الہی ہے جس کے لیے ارشاد ہوتا ہے عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ اگر اس کلام کو میں پہاڑوں پر نازل کرتا تو وہ میرے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ یہ فقط قلب مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے جو اللہ کے کلام کا متحمل ہوا اور اس
قلب مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ نے اپنا کلام نازل فرمایا اور میرے آقا علیہ السلام نے ہمیں پیغام سنایا، احوال سنائے بنی اسرائیل کے، کہ بنی اسرائیل کو قوم کو رب نے حکم دیا۔ کس کی قوم تھی؟ حضرت داؤد علیہ السلام، اللہ کے پیغمبر کا دور تھا۔ حکم ہوا ہفتے کو مچھلی کا شکار نہیں کرنا، اور آزمائش کیسی ہے، اس دن مچھلیاں وافر آتی ہیں، بے حساب آتی ہیں۔ انسان ہے، دل لالچ میں آیا کہ اتنی مچھلیاں اور آج نہ پکڑنے کا حکم۔ پھر وہ ازلی دشمن بھی تو ساتھ ہے، اس نے کیا کیا؟ وسوسہ ڈالا، اسے طاقت دی گئی، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، وہ وسوسے ڈالتا ہے۔ وسوسہ اسے سب سے مضبوط، اس کی پاور ہے، اس کی سب سے مضبوط پاور وسوسات ہیں۔ وسوسہ ڈالا، کوئی بات نہیں ہے نا، ہفتے کو پکڑو، ادھر سے نالیاں نکالو، آگے میدانوں میں تم ایسا کرو کہ تم گھڑے بنا دو، پھر جب اس میں بھر جائیں بند کر دو، اتوار کو پکڑ لینا۔ ہیلا سازی کی، لیکن شریعت میں کفر کا ہیلا بھی کفر ہی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نافرمانی کی کوئی ایک دو دن کی بات نہیں ہے کہ نافرمانی کی عذاب آ گیا۔ 70 سال مسلسل 70 سال تک وہ یہ عمل کرتے رہے، اور اس میں بھی 3 گروپ ہوئے۔ ایک گروپ کہتا تھا نہیں تم نافرمان ہو، تمہارا اور ہمارا تعلق قطع، تمہارا اور ہمارا تعلق قطع، تمہارا اور ہمارا کوئی واسطہ نہیں، تم اللہ کے رسول کے نافرمان ہو۔ اللہ کو تو کسی نے دیکھا ہے، پیغام ہی آیا ہے نا، اللہ کے رسول کے نافرمان ہو، تمہارا ہمارا تعلق قطع، ہم تمہاری کوئی ملاقات نہیں۔ انہوں نے اپنی دیوار بنا لی، ان سے رستہ جدا کر دیا بستی سے۔ ایک گروپ تھا، وہ کہتا کوئی بات نہیں یار، بے وقوف ہے، نہیں سمجھتے تو ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم کیا کریں ان کے لیے۔ انہوں نے خاموشی اختیار کر لی، اور تیسرا گروپ ڈٹا رہا۔ تو آخر اللہ کے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت میں اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، یا اللہ یہ حد سے بڑھ گئے ہیں، اب تو ان کے ساتھ معاملہ فرما۔ تو کیا فیصلہ ہوا؟ رب کائنات نے کب ان کے ساتھ معاملہ فرمایا؟ جب اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، جب اللہ کے پیغمبر نے عام فہم زبان میں لگا لے شکایت لگا دی، یا اللہ اب نہیں یہ مانتے، یا اللہ تب ان کے ساتھ فیصلہ فرما۔ تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَادَةً خَاسِئِينَ، تم پھٹکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ ان کی صورتیں مسخ ہو گئیں، ان کے چہرے بندر جیسے ہو گئے۔ جب بندر جیسے چہرے ہوئے، وہ گھروں سے نکلتے نہیں ہیں، گھروں میں بیٹھے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ دوسروں نے کہا بھائی یہ باہر کیوں نہیں آ رہے؟ آج دوسرا تیسرا دن ہے، کیوں باہر نہیں آ رہے؟ جب ان کے گھروں میں گئے تو صورتیں ہی بدلی ہوئی تھی، صورتیں بدلی تھی نافرمانی کے سبب سے۔ لیکن جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی باری آئی، آمنہ کے لال کی باری آئی، اللہ کے محبوب کی باری آئی، یاسین کے عظمت و مرتبہ والے کی باری آئی، علم نشرح کے سینے والے کی باری آئی، تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ ان میں تشریف فرما ہیں، وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور جب تک کہ آپ کے غلاموں میں سے کوئی بھی استغفار کرنے والے ان میں موجود ہیں، میرے محبوب میں ان انسانوں کے اب چہروں کو نہیں بدلوں گا۔ آمد مصطفیٰ کا فیض ہے، یہ محسن انسانیت کا فیض ہے کہ رسول کے نافرمان بھی ہیں تو چہرے نہیں بدلتے۔ یہ فیض مصطفیٰ ہے، یہ فیض مصطفیٰ ہے کہ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ میرے محبوب آپ تشریف فرما، جب تک ان میں محبوب تشریف فرما، محبوب اس وقت بھی تشریف فرما، محبوب اب بھی تشریف فرما، اور محبوب روز حشر تک بھی تشریف فرما۔ یہ محسن انسانیت کا فیض ہے کہ مسلم ہے، غیر مسلم ہے، فرمان بردار ہے، نافرمان ہے، کچھ بھی ہے، چہرہ نہیں بدلے گا،
چہرہ نہیں بدلے گا۔ یہ ہے فیض مصطفیٰ، یہ محسن انسانیت کا فیض ہے کہ آج چہروں پر رونق ہے، باطن کیا ہے رب جانتا ہے، رب کا محبوب جانتا ہے۔ حالانکہ آپ تقابل کر لیجئے، ان کو حکم دیا گیا نافرمان ہوئے، کیا حالت ہوئی؟ تو آج ذرا غور تو کیجئے، جمعۃ المبارک کا دن ہوتا ہے، وہ تو یوم سبت تھا، ہفتہ کا دن تھا، جمعۃ المبارک کا دن ہوتا ہے، کیا فرمان خداوندی جاری نہیں ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم وذروا البیع وذروا البیع وذروا البیع۔ خرید و فروخت تم پہ حرام کر دی گئی، خرید و فروخت تم پہ حرام کر دی گئی۔ ایمان والو، جمعہ کی اذان کی آواز آ جائے تو کاروباروں کو ترک کر دو، یہ حرام ہو گیا تم پر۔ آج حرام ہو رہا ہے، سرے عام ہو رہا ہے، اعلان ہو رہا ہے، ڈنکے کی چوٹ پر ہو رہا ہے، تو چہرے نہیں بدل رہے۔ فرمایا محبوب کیسے بدلوں؟ میں وعدہ کر لیا ہے کہ میں نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، گناہ کرتے چلے جائیں گے، چہرے نہیں بدلوں گا۔ یہ فیض مصطفیٰ ہے۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ۔ یہ اس مرد مجاہد نے نعرہ دیا جو خود بعمل تھا، لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، یہی ہے نا، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب غور کرو کتنے حاضر ہوتے ہیں اور کتنے غیر حاضر ہوتے ہیں۔ قول و فعل میں تضاد آ گیا، کس زمرے میں کھڑے کیے جاؤ گے؟ یہ نہیں کہ میلاد مصطفیٰ تم نے سجا لیا، اس کا اجر اپنی جگہ پر، جب اصول و ضوابط کی باری آئے گی تو پھر کس مقام پر کھڑے ہوگے؟ ساری رات محفل سنو، اور جب ساری رات محفل سنو اور جب نماز فجر کا وقت آئے تو لبیک یا رسول اللہ کہنے والوں ذرا غور کرو کہ اس وقت بھی تمہیں حاضر ہونا ہے۔ اگر اس وقت تم حاضر ہوئے تو غلامی میں نہ آئے گا، غلامی میں نام آئے گا۔ اگر اس وقت غیر حاضر ہوئے تو خود غور کرو، نام کہاں آئے گا؟ نام کہاں آئے گا؟ قول و فعل میں تضاد ہوا تو کیا ہوگے تم؟ جنت میں اس نے بھیجنا ہے، وہ لازم حضور کے غلاموں کو بھیجے گا، امتیوں کو بھیجے گا، لازم بھیجے گا۔ بھائی یہ کب کے وعدے ہیں؟ یہ روز حشر کے وعدے ہیں۔ کیا نبی دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یاد رہی کہ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل قبر ہے، اس کی تیاری کرو۔ اور اس قبر کی تیاری کے لیے امیر المومنین وخیس المنافق امیر المومنین حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ قبرستان میں بیٹھے آنسو بہا رہے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا امیر المومنین کیا بات ہے؟ کہا ان قبر والوں کو دیکھ کے، ان کے احوال کو دیکھ کے مجھے خوف آ رہا ہے۔ امیر المومنین آپ تو عشرہ مبشرہ سے ہیں، آپ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 مرتبہ جنت دنیا میں خرید چکے ہیں۔ فرمایا وہ میرے رب کا فضل ہے، لیکن مجھے خوف آ رہا ہے، مجھے خوف آ رہا ہے ان کے احوال کو دیکھ کے۔ وہ جو بخشے ہوئے ہیں ان کی کیفیت یہ ہے، عشرہ مبشرہ سے ہیں امیر المومنین وغیظ المنافقین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، بخشے ہوئے ہیں، مراد رسول ہیں، خشیت عالم، خشیت الہی کا یہ عالم ہے، رو رو کے آنکھوں رخساروں پر آنسوؤں کے نشان بن چکے ہیں۔ اور وہ ذرا دیکھیے تو صحیح، بخشے ہوئے ہیں، خشیت الہی کا عالم کیا ہے، اور ایک ہم ہیں ادھر سے نعرے لگاتے جائیں گے لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ جب عمل کی باری آئے گی تو پھر کہاں حاضر ہو؟
بخشنے والی وہ ذات ہے، ہم کچھ سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتے کہ کون بخشا گیا اور کون نہ بخشا گیا، ہم قاعدے قانون بیان کر سکتے ہیں، اصول و ضوابط بیان کر سکتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے اس دن آکرتے مکروری نکل جاوے گی تیری، جد کیا محمد سرور مولا ہے نہیں امت میری، بتا کس مقام پہ کھڑا ہوگا۔ دوستان گرامی قدر، محسن انسانیت، محسن انسانیت کا فیض تو دیکھو کیسے ٹھاٹھیں مار رہا ہے، کیسے ٹھاٹھیں مار رہا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام، اللہ قرآن حکیم میں بیان فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ أَوْفُوا الْمِکْیَالَ وَالْمِیزَانَ بِالْقِسْطِ۔ مختلف الفاظ اللہ شعیب علیہ السلام کی قوم کو، ان کے احوال کو بیان فرماتا ہے۔ امت مصطفیٰ کے لیے بیان کیا گیا کہ وہ ناپ تول میں کمی کرنے والے تھے، وہ ناپ تول میں کمی کرنے والے تھے۔ اللہ کے پیغمبر بارہا مرتبہ تبلیغ فرمائی کہ ناپ تول میں کمی نہ کہو، کہنے یا نبی اللہ آپ کو کیا ہے، ہمارا مال ہے، ہم جیسے جو کہیں وہ کریں۔ جب اللہ کے پیغمبر نے پھر بارگاہ رب العزت میں رجوع کیا تو رب کائنات نے جبریل امین کو بھیجا، اے جبریل امین جاؤ۔ جبریل امین نے ایک ایسی چیخ بلند کی، سب کی روحیں پرواز کر گئیں۔ یہ فیض مصطفیٰ ہے، یہ محسن انسانیت کا فیض ہے کہ آج کون سا محکمہ، کون سا شعبہ جو کمی نہیں کر رہا ناپ تول میں، کیا کیا نہیں ہو رہا۔ یہ فیض مصطفیٰ ہے کہ آج ویسا عذاب نہیں آ رہا۔ یہ فیض مصطفیٰ ہے، یہ محسن انسانیت کا احسان ہے اس قوم پر، ان انسانیت پر، یہ نہیں کہ مسلمانوں پر، مسلم و غیر مسلم سبھی پر۔ کو کیا کچھ نہیں کر رہے لیکن کسی پر عذاب نازل نہیں ہو رہا۔ یہ انسانیت پر فیض ہے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، کیونکہ وعدہ فرمایا ہوا ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، میرے محبوب جب تک آپ تشریف فرما ہیں ان پر میں ویسا عذاب نہیں نازل کروں گا جو پہلی امتوں پر ہوا کرتے تھے۔ چہرے مسخ ہو جاتے، آسمانوں سے عذاب نازل ہو جاتا، محبوب ایسا نہیں ہوگا۔ کیا کم ہے کہ یہ چہرے نہیں بدل رہے یار، اندر کیا کچھ نہیں ہو رہا، اندر کیا کچھ نہیں ہو رہا، لیکن چہرہ نہیں بدل رہا۔ ورنہ وہی لوگ تھے، اگر گناہ کرتے تو ماتھوں پر لکھ دیا جاتا، ماتھوں پر لکھ دیا جاتا، مکانوں کے دروازوں پر لکھ دیا جاتا۔ قربان جاؤں محسن انسانیت کی عظمت و مرتبت پر کہ تمام انسانیت پر یہ احسان فرمایا۔ محبوب آپ کی آمد پاک ہو گئی، اب آپ کا رب ان کے ساتھ ایسا سلوک نہیں فرمائے گا۔ جس کا احسان اتنا ہو بندہ کبھی ان کو بھول سکتا ہے؟ جن کا اتنا احسان ہو، اللہ اکبر، وہ تو اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ کیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پاک سے پہلے، حضور کی آمد پاک سے پہلے یہ بیٹیوں کو زندہ درگور نہیں کیا جاتا تھا؟ نہیں کیا جاتا۔ حضرت داہیہ کلبی کا واقعہ سنو تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ حضرت داہیہ کلبی نے جب اپنی بیٹی کا حوال بارگاہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میں بیان کیا کہ یا رسول اللہ میں اپنی بیٹی کا حوال آپ کو کیسے سناؤں کہ جب میں بیٹی کو درگور کر رہا تھا تو میری بیٹی نے کن الفاظ کے ساتھ مکارا، ابا جان میں آپ سے کوئی چیز کا مطالبہ نہیں کروں گی، ابا جان مجھے نہ یہاں دفن کیجئے، میں آپ کی ہر طریقے سے خدمت کروں گی۔ ان الفاظ میں اپنی بیٹی نے اپنے باپ کو پکارا کہ حضرت داہیہ کلبی ایسے آبدیدہ ہوئے ہچکی بندگی بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ آپ کے آنسو رکتے نہیں تھے۔ یہ تمام سن کے قلب مصطفیٰ پر بھی ایسا اثر ہوا، آپ کے بھی آنسو رواں ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کائنات والوں سن لو، بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والوں سن لو، آج کے بعد میرے رب کی طرف سے پیغام ہے، یہ بیٹی ماں کی صورت میں بھی ہوگی، رب نے اب جنت ان کے قدموں میں رکھ دی ہے، رب نے اب تمہاری جنت ان کے قدموں میں رکھ دی ہے۔
یہ میرے رب نے مقام بخشا جن کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، یہ محسن انسانیت کا فیض جاری ہوا، فرمایا اب تمہیں زندہ درگور نہیں کیا جائے گا، اب تمہارے ساتھ ایک محبت والا پیار والا معاملہ کیا جائے گا۔ اہل ایمان و اسلام کے لیے فرما دیا کہ تمہاری جنت جو ہے جتنی مرضی عبادت کر لو، جتنی مرضی ریاضت کر لو، مقام ولایت پہ پہنچ جاؤ، مقام ولایت و غوثیت و قطبیت پہ پہنچ جاؤ، قطب و ابدال بن جاؤ، فرمایا تمہاری جنت پھر بھی ان کے قدموں کے نیچے ہے۔ عورت کو عزت و مرتبہ و مقام بخش دیا۔ آج اگر عورت اپنے مقام سے گر جائے، ذلت کی پستیوں میں گر جائے، آج اگر وہ لعنت کا طوق اپنے گلوں میں پہن لے تو پھر بھی محسن انسانیت کا فیض ہے۔ آج ایسا دور آ گیا، ایسا وقت آ گیا، استغفر اللہ، وہ الفاظ بھی بڑی مشکل ہے ادا کرنے، کہ ایسا وقت آ گیا کہ خواتین کہنے لگ گئیں کہ ہمارا جسم ہماری مرضی ہے، جو مرضی کرتے چلے جائیں۔ لیکن آج بھی محسن انسانیت کا فیض ہے کہ تمہارے چہرے نہیں بدلتے، تم جیسی بھی ہو، گندی مندی ہو، جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے وہ پھر بھی تیری تعظیم کرتا ہے، پھر بھی تیری تعظیم کرتا ہے کہ میری ماں ہے۔ کیا یہ احسان کم ہے؟ کیا یہ احسان کم ہے کہ آج تم اندر کھاتے جو مرضی کر رہی ہو لیکن تمہارے چہرے نہیں بدلے، تمہارے چہرے نہیں بدلے؟ محسن انسانیت کا ایسا فیض ہوا، اور بے شمار امثال، ماں کی صورت ہو تب، بیٹی کی صورت ہو تب، بہن کی صورت ہو تب۔ بیٹی کی صورت آؤ لے لیتے ہیں، کیونکہ میں تو ہنٹس دے رہا ہوں، مفصل نہیں کر رہا کیونکہ وقت کا تقاضا ہے۔ بیٹی کی صورت لے لو، مشکوٰۃ شریف پڑھ لو، بخاری شریف پڑھ لو، کم و بیش تمام محدثین کو پڑھ لو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان یہ تمہیں سننے میں ملے گا کہ جس نے اپنی 2 بیٹیوں کی اچھی تعلیم و تربیت فرمائی اور اس کا اچھی جگہ پر نکاح کیا، اچھی نام رکھا، اچھی تعلیم و تربیت کی اور اچھی جگہ پر نکاح کیا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت والے دن میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ دونوں انگلیاں برابر ہیں۔ جوڑ کے فرمایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ رشتہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ وابستگی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ انسیت، یہ تقرب تمہیں مل جائے تو اور کیا چاہیے؟ یہ اس آقا کائنات کا، یہ اس محبوب کائنات کا، اللہ کے محبوب کا، امام الانبیاء کا تیرے اوپر کرم اور فیض نہیں تو اور کیا ہے، احسان نہیں تو اور کیا ہے؟ کہ تو کیسا گندا مندہ ہوگا، تیرے اعمال کیسے ہوں گے، لیکن فرمان مصطفیٰ تو نے پورا کیا۔ ذرا غور تو کیجئے جو صاحب اولاد ہیں کیسی تربیت کر رہے ہیں بیٹیوں کی، جو صاحب اولاد ہو ذرا غور تو کرو۔ میں بات کر رہا ہوں جنرل طور پر، جو تو سنت مصطفیٰ کے مطابق کر رہے ہیں وہ بڑے مبارک لوگ ہیں، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر شفقت کے سب سے زیادہ مستحق ہیں، جو سنت مصطفیٰ کے مطابق کر رہے ہیں۔ لیکن بات جنرل طور پر ہو رہی ہے کہ جو آج ہمارے معاشرے میں بیٹیوں کی تربیت کیسی ہو رہی ہے، کیا انہیں بازاروں میں لا کر نچایا نہیں جا رہا، چوکوں میں ڈانس کرایا نہیں جا رہا، سڑکوں پر کھلے ننگے سر پھرایا نہیں جا رہا، یونیورسٹیز اور کالج میں کیا کچھ نہیں ہو رہا، یہ آپ میں سبھی جانتے ہیں، اور پھر بھی عذاب کی صورت پیدا نہیں ہوتی؟ کیا اللہ کے رسول کا یہ فیض نہیں، یا اللہ کے رسول کا یہ احسان عظیم نہیں ہے کہ تمہاری صورتیں مسخ نہیں ہو رہی، تم جو کچھ مرضی کرتے چلے جاؤ؟ لیکن یہ بات یاد رکھو، یہ بات یاد رکھو اے امت مسلمان، اس بات سے کبھی بھی بے خبر نہیں رہنا، کبھی بھی اس بات سے سستی میں نہیں آنا کہ اس کی پکڑ نہیں ہوتی ہے، لیکن اس کی صورتیں بدل گئیں، اس کی شکیں بدل گئیں کہ وہ کیسے کیسے تمہیں پکڑتا ہے، وہ کیسے کیسے پکڑتا ہے تمہیں۔ تو دوستان گرامی قدر، ایک صورت نہیں تمام بے شمار صورتیں لگا لو، محسن انسانیت کا کیسا فیض ہے۔ اور آج جو سب سے بڑی عام بات ہے، کسی ایک کو ہم نامینیٹ نہیں کرتے، کہتے یار مجبوری کی حالت میں کیا کروں،
مجبوری کی حالت میں یہ ہو گیا، مجبوری کی حالت میں کیا ہو گیا، حکومتی سطح پر بھی عوامی سطح پر بھی سود کا سلسلہ کھلے عام جاری ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو مخالفت کرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اس کو چھوڑتے ہیں، اور اللہ اعلان فرما رہا ہے فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو ایسا کرتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کھلے عام جنگ کرتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ جاری ہے۔ جب اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ جاری ہو اور پھر بھی تیری صورت نہ بدلے، یہ کرم نہیں تو کیا ہے؟ یہ رحمت للعالمین کا کرم نہیں تو کیا ہے؟ جنگ تو جاری ہے۔ نبی دو جہاں سرور کون و مقام میرے کریم آقا علیہ السلام ارشاد فرمایا سود کا 1 درہم، اپنی زبان میں کہنے سود کا 1 روپیہ، سود کا 1 روپیہ، یہ ایسی حدیث پاک میں جس میں کسی بھی محدث کا اختلاف نہیں، جو کہاں سے بھی کمزور نہیں، کہیں سے بھی ضعیف نہیں، یہ حدیث متواترہ میں سے ہے، یہ حدیث متواترہ میں سے ہے کہ نبی دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمایا سود کا 1 روپیہ 33 بار زنا کرنے سے بدتر ہے۔ اب اندازہ کیجئے 33 بار زنا ہو 1 روپے پہ، اور اس کی نحوست ہو، اور جہاں پر سینکڑوں ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں روپیہ سود کی مد میں اجتماعی طور پر یہ امت دے رہی ہو، وہاں اللہ کی ناراضگی کا کیا عالم ہوگا؟ پھر ضلالت و خواری ہی ہوگی کہ تم غیروں کے سامنے بھیک مانگتے نظر آ رہے ہو، جبکہ اس نے وعدہ فرمایا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفوں کے لائق میں ہوں اور عالمین کا پالنے والا میں ہوں۔ ہر نماز کی رکعت میں یہ تلاوت ہوتی ہے، قول اور فعل میں تضاد آ گیا، ایمان کہاں گیا؟ ابھی ایک بھائی پڑھ رہے تھے کہ ایمان بھی تجھے فائدہ نہیں دے گا اگر علی کی محبت نہ ہوئی، ایمان بھی فائدہ نہیں دے گا۔ بھائی ایمان نہیں فائدہ دے گا تو پھر کیا چیز فائدہ دے گی؟ مجھے بتاؤ۔ علی سے دعوے دار، محبت کے دعوے دار بہت سے لوگ ہیں، ذرا ایسے الفاظ سوچ کے کہ اگر ایمان بھی فائدہ نہیں دے گا تو پھر کیا چیز تمہیں نفع دے گی، مجھے وہ بتا دو۔ اور ایمان کہتے کسے ہیں؟ ایمان کیا چیز ہے؟ ایمان ہے محبت مصطفیٰ کا نام، اتباع مصطفیٰ کا نام، ایمان اسے کہتے ہیں۔ اور محبت اور اتباع یہ لازم و ملزوم ہے، یہ نہیں زبان سے تو محبت ادا کر رہا ہے اور عمل تیرا کہاں سے آ گیا، عمل کہاں چلا گیا، اور ادھر سے نعرہ لگا رہا ہے لبیک لبیک یا رسول اللہ، اور جب حاضر ہونے کی باری ہو تو پھر کہاں ہوتا ہے؟ یہ قول و فعل میں تضاد۔ دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی؟ دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی کہ تیرے قول اور ہیں، تیرا فعل اور ہے، تیرے قول و فعل میں تضاد ہے، اور دیکھ کل قیامت والے دن تیرا مقام کہاں ہوگا؟ وہ میرے اللہ نے پہلے فرما دیا، کہیں تو اندھیرے میں نہ رہے، فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا۔ دوزخ کے آخری درجے میں منافق کا مقام ہوگا اور کوئی اس کا مددگار نہیں ہوگا۔ منافق کون ہے؟ جس کے قول اور فعل میں تضاد ہے، جس کے قول اور فعل میں، جس نے یہ نعرہ دیا تھا وہ باعمل تھا، اس کا قول بھی ایسا تھا، اس کا فعل بھی ایسا تھا۔ اس کے لیے اس وجہ سے اس کی دعائیں صرف قبولیت کو پہنچتی تھیں، درجہ قبولیت کو پہنچتی تھیں۔ آگے ایسا عمل پیدا کر لو پھر بھی ویسا مقام ہوگا، ویسا مقام ہوگا۔ ادھر لبیک یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، جب اذان فجر ہو تو غیر حاضر ہو، 5 وقت کی نہ اذان ہو تو غیر حاضر ہو،
تو پھر بتا تو کہاں پہ ہے؟ یہ محسن انسانیت کا فیض ہے کہ آج تمہاری صورتیں مسخ نہیں ہو رہی۔ 11:30 بجے تک میرے پاس ٹائم ہے جی، 10:30 سے 11:30 بجے تک صورتیں مسخ نہیں ہو رہی۔ 2 پہلو بیان ہوئے، ماں کی صورت میں، بہن کی صورت میں۔ اب تیسری صورت آ گئی، ماں کی صورت، بہن کی صورت، اب آ گئی زوجہ کی صورت۔ تیری زوجہ ہے، تجھے خبر نہیں کہ گھر میں میرا نظام کیسا ہے؟ تیری اولاد ہے، اللہ رب العالمین کا فرمان یاد کر، میرے رب نے ارشاد نہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو دوزخ کی آگ سے خود بھی بچو اور گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ یہ نہیں کہ خود تو تہجد گزار ہو، خود تو تلاوت قرآن حکیم پہ ہمیشگی کرنے والا ہو اور اولاد کو تربیت نہ کرے، تو پھر